10-12 دنوں سے تو کم از کم we were all gripped into this whole question کہ فارمر پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی جو آنکھ کا معاملہ تھا. اور یہ ہم آپ کو کہتے چلیں جو ہم کہنے جا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی جو میڈیکل اور پولیٹیکل سورسز ہیں ان کے حوالے سے اور ہماری ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. اور ہمیں تو یہ بھی ناظرین سینئر پی ٹی آئی لیڈر نے کہا کہ اگر یہ معاملات سارے سیاست میں نہ گھسے ہوتے تو جو رپورٹ آئی اور جو ایگزامینیشن کیا شفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹرز نے اس کے بعد تو کہ عمران خان صاحب کی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اگر نواز شریف کے پلیٹلیٹس پہ ہم یعنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کے پہ بات اٹھائیں گے. اگر یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ زرداری صاحب جہاں زیادتی ہوگی جہاں آپ قانون اپنی جگہ چلے لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کی جو صحت ہے وہ اولین ہے whether you're in jail, outside jail, if you're in the custody of the government. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ جو تھا کہ 15% رہ گئی وہ کہ ان کی ویژن رہ گئی الحمدللہ وہ بہتری کی طرف گئی ہے. اور یہ بالکل مصدقہ بات ہے اس میں it can't be یعنی contradicted at all. اور یہ ڈاکٹرز نے بھی کہا ڈاکٹرز کے علاوہ پی ٹی آئی کے موجود تھے اس کے بعد not during the examination لیکن اس کے بعد جب فون کال ہوئی لاہور کے ڈاکٹر شوکت خانم کے جو ڈاکٹر عاصم عمران خان صاحب کے ایک معالج اور ڈاکٹر خرم جو ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ایک تو علامہ ناصر صاحب موجود تھے اور گوہر صاحب موجود تھے جب یہ فون کال انہوں نے کی ہے ود لاہور. تو بہت اگر ہم سیاست اپنی جگہ ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو کیسز چل رہے ہیں جو صحیح غلط وہ اپنی جگہ بات ہے بٹ صحت کے حوالے سے الحمدللہ تھنگز گاٹ بیٹر. اور یہ بھی بات درست ہے کہ جو اگریمنٹ ہوئی تھی اور یہ ہم نے ٹویٹ کی تھی ناظرین بیفور اینی پریس کانفرنس کسی کی بھی پریس کانفرنس اس وقت ہم نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ اگریمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ 1 ہفتے کے لیے جائیں گے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. لیکن پھر وہ ان کی فیملی نے جو نام پہلے دیا تھا اس کے بعد وہ نام بدل دیا اس پہ حکومت نے کہا نہیں اب وہ غلط حکومت نے کیا صحیح کیا وہ اور بات ہے بٹ دس از دا سچویشن ایز وی اسپیک. اور ظاہر ہے پولیٹیکل معاملات بھی ہیں اس میں بہت سے اور پھر پی ٹی آئی کے اندر سے جو آواز آ گئی کہ اچھا کون فیملی ایک طرف کیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک طرف ہیں. یہ بات میرا خیال ہے یہ بہت کہی گئی ہے لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ سب کو صحت کا خیال ہے لیکن کس طریقے سے چلنا ہے کس کو پولیٹیسائز کرنا ہے کس کو نہیں. تو یہ سارے یہ ایک مختلف اپروچ ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے. تو یہ اس اچھی اور خوش آئین ڈیولپمنٹ کے ساتھ کہ آنکھ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے ایک ٹیکے کے بعد جو ایگزامینیشن ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے فیملی کیا کم از کم ڈاکٹرز جو ہیں ذاتی ان کو تو ملنے دیا جانا چاہیے لیکن جو ڈاکٹرز کی بات ہوئی اس میں تسلی بخش بات ہوئی تھی. دس از آئی ایم سیئنگ دس آن دا بیسس آف پی ٹی آئی سورسز پولیٹیکل اور میڈیکل. تو ناظرین اس وقت ہمارے اور وہ آپ نے یہ بھی سنا کہ فری عمران خان فورس کا بھی کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے کے پی کے سی ایم صاحب نے سہیل آفریدی صاحب نے جو بہت سلجھی ہوئی بات کر رہے ہیں. اٹ از امپریسو فار ہز ایج لیکن یہ بات بہت اس میں بڑے کویسچنز اٹھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اس میں یہ کور کمانڈرز وغیرہ انٹیریئر منسٹر سب تھے. تو کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں فی جان اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم کے پی شکریہ شفیع پروگرام میں آنے کا. ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہیں کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان. تھینک یو رانا آنے کا. اور عامر الیاس رانا صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ اینالسٹ بیورو چیف ایکسپریس کے پروگرام میں ایکسپرٹ ایز این ایکسپرٹ یہ ہوتے ہیں ایکسپریس نیوز میں لکھتے بھی ہم نے کالم. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب. اگر آپ لوگ اجازت دیں ویری کوئکلی میں چاہوں گی کہ رانا صاحب سے ذرا ایک دفعہ شروع کر لیں اور پھر میں آؤں گی آپ لوگوں کے پاس پارٹی پوزیشن پہ. جی رانا صاحب ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ جی آپ کا کیا سوال ہے جی؟ عامر الیاس رانا صاحب ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے کوئکلی. اچھا آپ نے بڑی چونکہ ہم دونوں رانا ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ بھی اور میں بھی خاموش ہو گیا اور وہ بول پڑے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب اصل میں آپ نے چونکہ یہ اب سوال پوچھا ہے جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو دیکھیں ہم نے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر تھی جب یہ تکلیف کا معاملہ آیا آنکھ کا کہ بھئی ان کی فیملی کو اور ڈاکٹرز کو جو پرسنل ہے ان کو ملانا چاہیے.
اور یہ بات اصولی بھی نہیں تھی, یہ ایک قانونی قدم بھی ہے کہ آپ رسائی دیں, وہ چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, وہ سب کے ساتھ رہا تو وہ ان کے ساتھ بھی. لیکن پھر جو آپ نے ایک پورا راؤنڈ اپ دیا ہے کہ پھر سیاست شروع ہو گئی, اور سیاست دونوں نے کی, گورنمنٹ نے بھی کی اور پی ٹی آئی نے بھی کی. جب ہر چیز موجود تھی تو بالکل سیاست نہ ہوتی. اگر علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر پیمز میں خود پریس کانفرنس کرتے یا پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے اعلان کرتے, یہ خاموش رہے. اوپر سے سیاست کی ڈاکٹر عاصم یوسف نے, جنہوں نے, ان دونوں نے بھی تب بات کھولی جب گورنمنٹ نے رپورٹ اگلے دن اوپن کر دی, اور ڈاکٹر عاصم یوسف بھی تبھی بولنے آئے کہ میں اس حد تک تو مطمئن ہوں جو مجھے بتایا گیا, لیکن چونکہ میں فزیکلی نہیں دیکھ سکا ہوں, حالانکہ وہ اپنے ڈاکٹر خرم مرزا یا کیا نام تھا ان کا, جن کا آپ نے ابھی ذکر کہ ان کو بھی وہ لے آئے تھے, اور بیرسٹروں کی ایک گیم شروع ہو گئی کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام شفا آئی ٹرسٹ سے ہم نے دیا تھا. اچھا جی, اب آپ نے نام دیا تو ایک تو بات ہوگی نا کہ آپ کو اس کے علاج پہ اطمینان ہے. ڈاکٹر یوسف جو پیمز کے ہیں اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے پہلے پورے اطمینان کا اظہار کیا کہ بڑا جری جوان مرد ڈاکٹر ہے, جس نے کسی کے بھی کہنے پہ یہ بات نہیں مانی کہ میں جیل میں علاج کروں گا, میں نے مریض کا, عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں کرنا ہے. تو دونوں طرف اطمینان تھا. تو پھر یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں چپ انہوں نے ساتھ دی سب نے, جب ڈاکٹر مل لیے ادھر لاہور سے اور یہ فزیکلی جا کے ان دونوں ڈاکٹر سے ملائے. تو بیرسٹر جو پہلے گئے تھے سلمان صفدر, 3 بیرسٹروں میں ہم آگے نا, انہوں نے ڈاکٹر یوسف کی, کیونکہ میں تو یہی لوں گا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ مجھے پیمز کے ڈاکٹروں نے کہا ہے, کیونکہ انہوں نے رپورٹ میں نہیں لکھا تھا, ویسے بولا تھا کہ جی 85% میری آنکھ کی بینائی جا چکی ہوئی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یوسف صاحب کے حوالے سے کیا تھا. تو میرا تو سوال ہے خود بیرسٹر گوہر سے کہ جب یہ آپ کے سیکرٹری جنرل کا, آپ کے عمران خان کے وکیل کا بیان آ چکا ہوا تھا, تو کیا آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جناب آپ بتائیں ہمارے لیڈر کی آنکھ کیسی ہے؟ پھر آپ کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں, ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس طرح کے کام کرتی ہے تو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, رپورٹ, اور انہوں نے لکھا بھی کہ آپ سیٹسفائی ہو کے آئے. تو اوپر سے میں لمبی تھوڑی سی بات ہو رہی ہے, سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے ندیم قریشی کا نام دیا تھا, اور وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ گھڑی کی سوئی نہیں دیکھ سکتے تھے, اب وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگلے دن انہوں نے بھی وہی بیان لے لیا کہ نہیں ہم تب مانیں گے جب ہمیں ملایا جائے گا. ملانے کی حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کے علاج کے اوپر جب مطمئن تھے کہ ہمیں کچھ بہتری فیل ہوئی ہے تو وہ لوگوں کو بھی بتا دینی چاہیے تھی, کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. جی اب چلتے ہیں ہم ان کے پاس, شفیع جان کے پاس. شفیع جان یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات کلیئر ہے کہ دونوں ڈاکٹرز, ٹیمز آف ڈاکٹرز کی فون پہ بات ہوئی, یہ بھی بات کلیئر ہے کہ فون پہ بات ہونے سے پہلے ایک حکومت میں جس میں اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوئی. جو میں بات کہہ رہی ہوں آئی مین یہ آپ کے پی ٹی آئی کی سورسز اور پی ٹی آئی کی میڈیکل اینڈ پولیٹیکل سورسز ہے, اور یہ طے ہوا کہ قاسم جو ان کے کزن ہیں وہ اور گوہر, بیرسٹر گوہر جائیں گے ود یور لیڈر وہاں سے اڈیالہ سے ٹو شفا انٹرنیشنل. اور گوہر صاحب نے یہ بھی شرط لگائی کہ ہم اگر جائیں گے عمران خان صاحب, اور گوہر صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں جاؤں گا تو پھر لوگ مجھ پر تنقید کریں گے, جس پہ پھر آپ کی پارٹی کے باقی لیڈرز جو ہیں, جس میں پھر جو تحریک کے لیڈرز ہیں یعنی کہ اچکزئی صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, اسد کیسر صاحب, ان سب نے کہا کہ نہیں آپ جائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے لیے آپ ان کو انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل میں ڈالیں, حکومت نے کہا سیکیورٹی, پھر حکومت مان گئی, پھر نام بدل دیا گیا کہ کون جائے گا. بٹ اینی وے یہ تو لمبی باتیں چلتی جائیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس پہ تو خوشی ہے الحمدللہ کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ بہتری کی طرف معاملہ ہے. تو اب کیا یہ بتائیں کہ فری عمران, ایک تو جو پولیٹیکل ہے کہ جی فری عمران جو ایک کیا بنا ہے فری عمران فورس, اس کے بارے میں بتائیں, اور یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے وہ جیسے شندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم عمران خان صاحب کی بات مانیں گے, اگر کوئی اور کچھ کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ نے وہ دیکھا وہ کلپ ہم چلا بھی دیتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات کی گئی کچھ. تو اب یہ سب چیزیں کیا ہیں, آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی
سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کافی طویل آپ نے ایک کوشچنز 5-6 کوشچن کو ساتھ ملا کے کی ہیں. کیونکہ آپ 15 بھی جواب دے سکتے ہیں. I know how competent you are. اچھا، تو پہلی بات یہ ہے نسیم زارا صاحبہ کہ بات یہاں تک پہنچی کیوں عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ یہاں تک کھیلا گیا. اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی. اکتوبر سے لے کے جنوری میں حکومت اس کو پمس شفٹ کرتی ہے، اور پمس میں جس پروسیجر کا یہ 20 منٹ کہتے ہیں، جب ہم نے اپنے اینڈ سے پتہ کیا تو وہ پروسیجر 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے. پھر اس بات کو چھپایا بھی گیا. حکومت شروع میں انکاری تھی، بعد میں خود اس حکومت نے اس کی تصدیق کی. تو بات یہاں تک پہنچی کیوں اس چیزوں کو مس لیڈ کیا گیا، کیوں ان کے صحت کو سیاست کی نظر کیا گیا. دیکھیں، جہاں تک صحت کی بات ہے نسیم ظاہرہ صاحبہ، بات بڑی کلیئر ہے کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ اس میں فیملی آئے گی، فیملی اپنے مطالبات پیش کرے گی، کیونکہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. جب تک اس کی فیملی کو مطلب وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی اور وہ جو بھی مطالبہ کرے گی، تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہوگی. اور ان کا مطالبہ بڑا جائز ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کے زیر نگرانی سب کچھ ہو، ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ساتھ ہو، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کا علاج ہو. تو اس میں کون سا غیر قانونی یا ناجائز مطالبہ ہے؟ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے. وہ سابق پرائم منسٹر ہے اس ملک کے، وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے مقبول ترین رہنما ہے، 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے. تو جس طریقے سے حکومت نے ان چیزوں کو مس لیڈ کیا، جس طریقے سے سبوتاج کیا، صحت کے ساتھ کھیلا گیا، وہ افسوسناک ہے. جو جیل سپرڈنٹ ہے اس کو گرفتار کرنے کا ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں. اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کس کے کہنے پہ آپ نے یہ کھیل کھیلا. کیونکہ بینائی کا متاثر ہونا انسان کی تمام جسم میں ہر ایک اثنا امپورٹنٹ ہے، لیکن آنکھ کی جو افادیت ہے وہ کچھ زیادہ ہے. وہ بینائی کو افیکٹ کرنا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گھنٹے کے ساتھ اس کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. پھر سپریم کورٹ سے بھی ہمیں گلا ہے نسیم ظاہرہ صاحبہ کہ 96 گھنٹے کیوں؟ اگر 96 گھنٹے دیے بھی گئے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اگلے دن ہی تمام تر چیزوں کو آن بورڈ کرتے، اور اگلے دن ہی چیک اپ ہوتا، اگلے دن ہی ڈاکٹر اندر جاتے، اگلے دن ہی ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا. یہ تو 96 گھنٹے انتظار کرتے رہے. آخری دن انہوں نے اپنی چیزوں کو سم اپ کیا. جب نواز شریف کا ٹائم تھا تو یہی کورٹ ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھی، 24 گھنٹے نہیں دیکھا جا رہا تھا. اچھا، ہم نے 24 گھنٹے ٹھیک. میں شفیع جان، آپ نے بالکل بڑی تفصیل میں جو آپ کی شکایت ہے وہ تو ڈسکشن کا پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بالکل شکایت جائز ہے کہ بات ادھر تک کیوں پہنچی. اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت نے اپنا جو بلنڈر کمٹ کیا تھا، میں ان کے پاس چلتی ہوں رانا احسان صاحب کے پاس، کہ وہ تو بلنڈر تھا، کیونکہ پہلے نہ کہنا، پھر ہاں کہنا، اور پھر یہ کرنا. اس کے بعد حکومت نے اپنے جو معاملات کو جب سمجھا کہ اس پر اب کوئی صحیح قدم اٹھانا چاہیے، تو یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے قاسم خان، جو ان کے کزن کے بیٹے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کا نام دیا گیا تھا، اور کہ بھئی یہ فیملی کی طرف سے جائیں گے. اور بیرسٹر گوہر پھر ویئر ڈیڈ اٹ، اور کہ 1 ہفتے کے لیے جائیں گے ٹو شفا انٹرنیشنل. یہ حکومت اگری کر گئی تھی اور فیملی نے یہ نام دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وائی ڈیڈ اٹ فال تھرو؟ پھر کیا معاملات ہوئے؟ ایک وہ سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا، کیا ہوا؟